देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक किस्म का मुनफरद किस्म का केस है जिसकी समाअत कल होने जा रही है, और ये एक कंटिन्यूटी है जो इससे पहले की समाअतें थी, इसकी जो हेयरिंग्स होती रहीं। हुआ ये कज़िया कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे समझने की ज़रूरत है कि जब पीटीआई अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सकी, उसमें नाकाम रही, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार उन्हें याद दहानी करवाई, उनको नोटिस सर्व करवाए कि आप अपना इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन नहीं हुआ और बाद में जाके उन्होंने एक बोगस सा इलेक्शन, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की। दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ कि नतीजतन उन्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ी। जो इलेक्शन एक्ट में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, जो हमारे रूल्स हैं, वो वाज़े तौर पे ये मुतय्यन करते हैं कि आप अगर उसकी वायलेशन में इलेक्शन करवाएंगे तो आपको उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा, उसका प्यूनिटिव रिजल्ट क्या होगा, उसका आप पे उसका रद्द अमल क्या आपके सामने आएगा। जो फहरिस्त होती है रिजर्व सीट्स की, इसका कंसेप्ट भी उसी तरह से है, इसका तस्वर भी उसी तरह से है जिस तरह के आपको नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए कट ऑफ डेट दी जाती है कि फलां तारीख तक आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने हैं। सपोज कि आज 23 तारीख है, 23 जून 24 तक हमने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे, 5 बजे तक टाइम था। अगर नहीं करवा सके, मैं नहीं करवा सका, कोई और नहीं करवा सका, तो वो जाके कल नहीं करवा सकता या 1 माह के बाद नहीं करवा सकता। ये वक्त पे यानी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, एक जो तयशुदा वक्त है उसके अंदर, कट ऑफ डेट के अंदर आपको अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने होते हैं, अपनी लिस्ट जमा करवानी होती है। वह ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, उन्होंने ये पीटीआई की मैं समझता हूँ बदकिस्मती थी कि उन्होंने तो लिख के दिया था कि हम एज अ जमात, एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया, ना तो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की, ना एज अ पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो और फिर मजे की बात कि उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता। गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता तो आप जो रिजर्व सीट लेंगे इसकी नॉन मुस्लिम्स की, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं जब आपका मेंबर ही नहीं है वो बंदा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दरवाजा बंद कर दिया कि कोई नॉन मुस्लिम उसके अंदर एंटर हो सके, तो यू कांट क्लेम दैट पर्टिकुलर सीट ऑफ नॉन मुस्लिम। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपनी लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी, जो वाकई इलेक्शन कंटेस्ट करके पार्लियामान के अंदर पहुंची, उन्होंने तो अपनी सीट्स ले ली। और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि जो बाकी रिजर्व सीट्स थी, अब ऐवान पूरा होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप उन्हें खाली छोड़ देते हैं, आपका ऐवान मुकम्मल नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन हो जाती है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम एस्पेक्ट है वो इग्नोर हो जाता है, उसके बगैर आप का ऐवान मुकम्मल नहीं। ऐवान मुकम्मल करने के लिए आपको सीट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आप इसलिए नहीं दे सकते कि उन्होंने तो लिस्ट फहरिस्तें ही नहीं दी। जो मुकर्रर टाइम था उसके अंदर वो अपनी फहरिस्तें देने में नाकाम रहे, बल्कि इससे बढ़ के उन्होंने ये किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लेंगे। तो लिहाजा ये हुआ कि जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्व सीट्स। अब बात आ गई कि बाकी पार्टीज को ये सीट्स दी जाएं। ये एक बड़ी टेक्निकल की सी बात आएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसे एडजुडिकेट करना है, इसे डिटरमिन करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो तो अपने हिस्से के मुताबिक ले चुकी हैं। अगर उन्हें दी जाती हैं तो ऐवान तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो जो उनका प्रोपोर्शन, अब रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आपके तनासिब, आपकी जो अददी अक्सरियत है उसकी बुनियाद पे आपको ये सीटें मिलेंगी। अददी अक्सरियत के मुताबिक आप ले चुके, तो ये सीट्स किस खाते में जाएंगी, ये मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है यही है कि ऐवान की तकमील के लिए फिर वही सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने किया कि ये सीट्स तकसीम कर दी जाएंगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलती की वजह से अपनी जो फहरिस्तें थी विद रिगार्ड टू रिजर्व सीट्स वो सबमिट नहीं कर सकी, तो लिहाजा हमने ऐवान भी मुकम्मल करना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर
نظر رکھنا ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایوان اتنے ممبران پہ مشتمل ہوگا، تو اگر وہ ایوان مکمل نہیں ہے تو پھر آپ لیجسلیشن اور بہت سارے معاملات آپ کے ان میں فلاح رہ جاتا ہے، ان میں سکم رہ جاتا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے مجھے کہ بالآخر یہی ہوگا کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس طرح کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ اپ ہیلڈ کرے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو دو باتیں ہیں، ایک تو عام اگر آپ دیکھ لیں کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اپیل کرتے ہیں کسی بھی سول کیس میں، اس کے خلاف ہم ریوینل جوریسڈکشن انووک کرتے ہیں ہائی کورٹ کی، تو ہائی کورٹ ہمیشہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے خلاف کنکرنٹ فائنڈنگ ہے نیچے والی کورٹس کی، ٹھیک ہے، پھر بڑا محتاط ہو کے وہ سنتے ہیں کہ ان کے خلاف 2 فیصلے آ چکے ہیں، یقیناً سپریم کورٹ اس سے مد نظر رکھتی ہے کہ 2 نیچے والے فورمز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا یا ان کے حق میں فیصلہ دیا، گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا، تو گورنمنٹ کے حق میں اگر فیصلہ دیا تو اس کے اندر کوئی سبسٹینس ہے، دونوں اداروں نے بغیر دیکھے بغیر سنے یا آنکھیں بند کر کے یا رولز کی وائلیشن میں یا قانون کی وائلیشن میں یا کانسٹیٹیوشنل کی انفرنجمنٹ میں فیصلہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ظاہر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا، اور میرا بھی میں سمجھتا ہوں یعنی ذاتی ویو بھی یہی ہے کہ بالکل جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا بالکل درست فیصلہ تھا، لائک وائز جو فیصلہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے وہ دیٹ واز آلسو ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ان اکارڈنس ود دی الیکشن لاز اینڈ ان اکارڈنس ود دی رولز الیکشن رولز آف 2017۔ تو سپریم کورٹ ان فیصلوں کو بھی دیکھے گی کہ ان کے اندر سبسٹینس دیکھیں، اگر دوسری پارٹی جو اپیل میں گئے ہوئے ہیں جو لوگ گورنمنٹ پی ٹی آئی وغیرہ یا یہ لوگ سنی اطاعت کونسل، تو ان کے لیے ٹف ٹائم ہے کہ وہ ثابت کریں کہ اس فیصلے میں کہاں غلطی تھی، قانونی طور پہ انہوں نے غلطی کہاں کی، جبکہ آپ نے وہاں پہ آپ ناکام رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابی نشان آپ سے چھن گیا، مقررہ وقت کے اندر قانون کے مطابق اپنے آئین کے مطابق آپ الیکشن کروانے میں بری طرح سے ناکام رہے، اور پھر آپ نے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا کہ جس نے نہ تو الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا تھا بلکہ انکار کیا تھا، اور نہ ہی اپنی جو فہرست تھی ود ریگارڈ ٹو دی ریزرو سیٹس وہ سبمٹ کروائی تھی، تو لہٰذا وہ انٹائٹل ہی نہیں ہے۔ تو اب سپریم کورٹ کیسے، یہ تو ایک ایسا راستہ، اتنا خوفناک راستہ کھل جائے گا کہ جنرل الیکشن میں بھی جو بندہ مقررہ تاریخ کو اور مقررہ ٹائم کے اندر اپنے نامینیشن پیپرز نہیں داخل کروا سکا، تو وہ 1 ماہ کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی پلی لے کے، اگر ادروائز فیصلہ ہوتا ہے، اگر اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اور ان کی اپیل منظور کی جاتی ہے، تو پھر یہ ایسا فلڈ گیٹ کھل جائے گا کہ 1 ماہ کے بعد اور 6 ماہ کے بعد لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے نامینیشن پیپرز لیں جی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فلاں کیس میں یہ پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا تھا، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، یہ لا موجود ہے، یہ قانونی نظیر موجود ہے، لہٰذا ہمیں اس کا فائدہ دیا جائے۔ دیکھیے ہر قانون دان یا قانون کے طالب علم کی یہ خواہش ہے کہ جوڈیشری کے اندر اس طرح کی جو کنٹروورسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، آئین کو مد نظر رکھا جانا چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی سے، دیکھیں ہمارے 4-5 سالوں سے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوا اس ڈویژن کی وجہ سے۔ یہ بدقسمتی سے ثاقب نثار صاحب کے دور کے بعد یہ معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا کہ جب انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے ایگزیکٹو کا کام شروع کر دیا، اور پھر یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر یا کچھ پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا اور کسی کو فائدہ پہنچایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ریت چلتی رہی یہاں تک کہ جو گزشتہ دور تھا عمر عطا بندیال صاحب کا، اس میں یہ ڈویژن بہت کھل کے سامنے آ گئی اور بہت واضح سامنے آ گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت جگہوں پہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ایک طرف جسٹس کارنیلیس ہیں
اور جسٹس بھگوان داس ہیں جو ہمارے غیر مسلم ججز تھے، اور جو مسلم ججز تھے جن میں شفیع الرحمان اور اس طرح کے بعض بڑے اچھے نام گزرے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ جو جسٹس منیر تھے، تو ثاقب نثار صاحب جسٹس منیر کے ساتھ، اور عمر عطا بندیال صاحب اس کے، اور ارشاد حسن خان کو بھی نہ بھولیے جنہوں نے جنرل مشرف کو نہ صرف 3 سال دیے تھے اپنی طرف سے، بلکہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا اختیار بھی فرد واحد کو تفویض کر دیا تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا نام جسٹس منیر کے ساتھ لکھوایا کہ جنہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بن رہا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، اس قانون کو انہوں نے سٹے کر دیا تھا. یہ بھی دنیا کی تاریخ کا، دنیا کی عدالتی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ اپنے ڈومین میں رہ کے یہ تینوں ادارے، جس میں ایگزیکٹو بھی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی ہے، اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں. دے آل آر انڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر، اور ایک دوسرے کے کام میں مخل نہیں ہو سکتے. ایک قانون جو بنا ہی نہیں، آپ نے اسے پہلے اسٹے کر دیا. اسی طرح انہوں نے 63 آرٹیکل 63A جو امینڈ کیا، جس میں پنجاب کا آپ کو پرویز الہی والا کیس یاد ہوگا اچھی طرح سے. تو اس طرح سے جوڈیشری ہماری ڈیوائیڈ ہوتی رہی، ججز من پسند فیصلے اور اپنے جو من پسند لوگ تھے انہیں نوازتے رہے، جس کی وجہ سے آج بھی ایک واضح ڈویژن نظر آ رہی ہے. لیکن ان ججز نے اوتھ لے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس اوتھ کی پاسداری کرتے ہوئے، اس ملک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، اس آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے اور کس کے خلاف ہو رہا ہے، بلکہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، آئین کے مطابق ہو رہا ہے، اور جو فیکٹس ہیں انہیں مد نظر رکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں.